نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے. ایک صحابی خدمت عالی میں حاضر ہوئے. کھلے کرتے لوگ پہنتے تھے، کھلے بازو ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنے کرتے کے بازو سے پرندے کے 2 بچے نکالے، جس طرح لوگ بلبل رکھتے ہیں، طوطے رکھتے ہیں، تیتر رکھتے ہیں. اب کسی ایسے جنگلی پرندے کے 2 بچے تھے جو وہ پکڑ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اور کہا میں ان کی پرورش کروں گا اور انہیں پالوں گا. آپ نے فرمایا تم تو پالو گے، لیکن جس جوڑے کو اللہ نے یہ بچے دیے تھے وہ کتنا بے قرار ہوگا. فوراً جاؤ، جہاں سے پکڑ کر لائے ہو وہاں چھوڑ کر آؤ. اسلام اور پیغمبر اسلام ہر ایک سے پیار سکھاتے ہیں، جانوروں تک سے پیار سکھاتے ہیں. حلال جانور جو اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیتے ہیں، حضور اکرم فرماتے ہیں جو پیدا ہی کھانے کے لیے کیے گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حلال جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کی دھار بنا لو اور کند چھری سے ذبح نہ کرو کہ اسے تکلیف ہوگی. ذبح کرنے کا حق تمہیں اللہ نے دیا ہے، لیکن چھری کی دھار پہلے دیکھ لو، اگر درست نہیں ہے تو اسے درست کر لو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو وقت ذبح. مدینہ منورہ میں کسی شخص کا ایک اونٹ تھا، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مزدوری کرتے کرتے پیٹھ پر زخم پڑ گئے، کام کے قابل نہ رہا، اس نے چھوڑ دیا، آوارہ کر دیا، جدھر جاتا لوگ بھگا دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے جلوہ افروز ہوئے تو سامنے گلی میں اونٹ کھڑا، بڑا گڑ گڑایا. اب اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے کس زبان میں اس نے اپنی داستان علم سنائی. حضور وہیں کھڑے رہ گئے، حکم دیا یہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ یا رسول اللہ فلاں آدمی کیا، اسے بلاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں جلوہ افروز ہیں، انہی قدوم مبارک پر کھڑے. فرمایا اس کو بلاؤ. اسے بلایا گیا. فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری، تم نے ساری عمر اس سے مزدوری لی، اب جب یہ بیکار ہو گیا تو اسے چارہ نہیں دیتے ہو؟ یا رسول اللہ دوں گا. فرمایا اسے لے جاؤ، جب تک یہ زندہ ہے اسے چارہ دو اور اس کی خدمت کرو. جانور کام کے قابل نہیں ہے، حلال جانور ہے، ذبح کر دو، اور اگر رکھا ہوا تو اسے آوارہ نہیں کرو، اس کی خدمت. اس نے ساری عمر تمہاری خدمت کی اور تم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے. نبی رحمت چونکہ رحمت عالمین ہے، آپ نے تو ہر ایک سے رحمت سکھائی ہے. اور اسلام کا پیغام محبت ہے، نفرت نہیں ہے. دوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.